شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹی وی کے معزز ناظرین، اردو ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے ماہ رمضان المبارک میں ہر روز ایک پارے کا تفسیری خلاصہ کہ ماہ سیام میں، ماہ نزول قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کے لیے، مطالعہ قرآن کا ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ ایک مختصر سرگرمی آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ میں قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے کا ذوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اور پھر تفصیل و تشریح کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ذوق آپ کے دل میں پیدا ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اللہ رب العزت کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار و قدرت اور معبود برحق ہونے کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ ساتھ ہی بندہ مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدائے وحدہ لا شریک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنا، برائی اور عذاب کے راستے سے بچنا یا اللہ تعالیٰ تیرے ہی فضل سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، مالک کی اختیارات کا اقرار اور استغاثہ پر مشتمل سورۃ الفاتحہ کی احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے فضیلت ارشاد ہوئی ہے۔ پارہ نمبر 1 کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ 286 آیات اور 40 رکوعات پر مشتمل یہ سورت قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہونے کا حق رکھتی ہے، جس میں پارہ نمبر 1 میں کل 16 رکوع شامل ہیں۔ سورت کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام البقرہ ہونا اس کے اندر ذبح بقرہ کے قصے سے موسوم ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کے لا ریب کتاب ہونے، قرآن مجید کے لا ریب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ مومنین کی صفات، کفار اور منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کے طرز عمل اور ان کے نفاق کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے 2 رکوعات کے بعد تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ارشاد ہے، اور ساتھ ہی زمین و آسمان کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ کمالات ایمان والوں کے لیے مژدہ اور بعد از وفات دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہونے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 4 اپنی نوعیت میں خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں تخلیق آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے اور شجر ممنوع سے محتاط رہنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس واقعے کا ذکر ان الفاظ سے کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں اس زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ گویا اس آیہ مبارکہ کے مصداق سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ قرار دیا۔ معزز ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کثیر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا۔ یوں ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء کی قوم کو قرآن نے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا۔ رکوع نمبر 5 اور 6 میں انہی بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔
رکوع نمبر 5 کا آغاز یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی اور تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ان پر نازل شدہ انعامات کا ذکر فرمایا، انہیں سرکشی سے باز رہنے اور معبود برحق اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے جڑے رہنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور ان کے بعد قوم کے گمراہ ہونے کا ذکر بھی انہی آیات میں ہے۔ رکوع نمبر 7 میں بھی بنی اسرائیل کے احوال کا ذکر جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پانی طلب کرنا اور بدلے میں 12 چشمے جاری ہونا اور ان کے لیے آسمانی کھانا من و سلوہ کا نزول بھی من و سلوہ کی نزول کا ذکر بھی 7ویں رکوع میں شامل ہے۔ 8ویں رکوع میں ذبح باقرہ کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس ضمن میں بنی اسرائیل کی طرف سے کیے گئے سوالات کا تفصیلی جواب موجود ہے۔ 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے بطلان اور خوش فہمیوں پر سخت احکام کا نزول اور عمل صالح کی اہمیت کا ذکر ہے۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی، من پسند احکام کو ماننا اور ناپسند احکام کو ترک کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا تذکرہ جاری ہے۔ انبیاء کے قتل کی ممانعت اور بچھڑے کو معبود بنانے کا ذکر ہے۔ 12ویں رکوع میں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق سرکشیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ ارشاد فرما دیجئے، قل من کان کہہ دیجئے کہ جو عدو لجبریل دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بے شک وہ تو تمہارے دل پر وہی نازل کرتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، مراد سابقہ آسمانی کتب، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر کیا ارشاد ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی ہے اللہ کا دشمن، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بلا شبہ اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ 12ویں رکوع میں ساتھ ہی ملک سلیمان میں جادو کی کثرت اور قصہ ہاروت و ماروت کا بھی ارشاد ہے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعینا، جس کا ایک مطلب ہمارا چرواہا ہے، کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ کریم کو یہ بے ادبی گوارا نہ تھی اور فصاحت و بلاغت کے عظیم شاہکار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بلیغ لفظ انظرنا ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو نہ کہو، مت کہو راعنا وقول انظرنا، بلکہ یوں کہو کہ انظرنا، ہم پر توجہ فرمائیے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ وہ کافر جو معاذ اللہ استغفر اللہ اس لفظی رعایت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کے مرتکب ہوئے تو اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور ان کی نافرمانیوں اور خدائے وحدہ لا شریک کی عزت و عظمت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ کریم ایک بار پھر بنی اسرائیل سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ عز و جل کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انی فضلتکم، کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہانوں پر۔ گویا اللہ تعالیٰ عز و جل سورہ بقرہ کی اور بالخصوص پارہ نمبر 1 کی آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب فرماتے ہوئے انہیں بار بار اپنے انعامات کا ذکر ارشاد فرماتا ہے اور نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ساتھ ہی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام
ذبیح اللہ کا ذکر، شہر مکہ کے لیے ان کی مانگی گئی دعائیں اور تعمیر خانہ کعبہ کے ایمان افروز واقعات کا کمال خوبی سے ذکر کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 1 کے آخری یعنی 16ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر جاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور ساتھ ہی اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، پارہ نمبر 1 کا تفسیری خلاصہ ملاحظہ کیا آپ نے۔ اب ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے جس میں انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 2 کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے۔